السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیریت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج مختصر سی بات کریں گے کہ جناب عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے اسباب، نئی کابینہ اور دیگر ملکی حالات۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کس طرح چلی گئی، کیا وجہ تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی۔ تو سامعین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں تھرو سوشل میڈیا، دیگر جو اویلیبل ذرائع ہیں ان سے، کہ جب بھی کسی حکومت کی کارکردگی اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ ملک آسودگی کی طرف جائے، لوگ آسودہ حال ہوں، تو یقیناً پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر یہ احتجاج کی صورت بنتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ عمران خان صاحب کے سامنے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب انہیں دی گئی حکومت تو اس وقت میں ایک دو چیزیں صرف آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ جی ڈی پی کو ہم لے لیتے ہیں اور کوشش کروں گا آپ کے سامنے ایک شیڈیول بھی رکھ دوں، ایک گراف ٹائپ، تاکہ آپ اسے بھی دیکھ لیں۔ تو عرض اس طرح ہے کہ مشرف ٹو عمران 4 سال کا میں آپ کے سامنے جی ڈی پی ریشو رکھوں گا۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس قدر اہل تھا، کون کتنا نالائق تھا، نااہل تھا کہ جی ڈی پی کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ تو مشرف صاحب کے دور سے اگر سٹارٹ کریں ہم، انہیں جب حکومت ملی تو ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مستحکم قسم کی حکومت ملی ہے۔ 5.6 اس وقت جی ڈی پی ریٹ تھا، 5.6، اور پھر مشرف صاحب کے دور میں وہ 5.6 سے کم ہوا اور اپ ڈاؤن ہوتے ہوتے وہ پھر اتنا ہی 5.6 کے اوپر پہنچا، یعنی انہوں نے اس کو تقریباً مینٹین رکھا ہے، اس سے کمی نہیں آنے دی۔ 19-20 ہوتی رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ بڑھتا رہا۔ اس کے بعد ہم لیتے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب۔ تو آصف علی زرداری صاحب کے دور میں جی ڈی پی ریٹ 5.6 سے گرا اور اتنا گرا کہ 0.4 پہ آ گیا۔ پھر انہوں نے ہمت کی، کچھ بہتری کی، حکمت عملی چینج کی، تو یہ 3.8 پہ چلا گیا۔ 3.8 پہ ان کے پاس گیا اور جب یہ حکومت جاتے جاتے پھر 1% گرا ہے۔ یہ تقریباً کوئی جب ان کی حکومت ختم ہوئی اور نواز شریف صاحب کی حکومت بنی تو 3.7 ہو گیا، یعنی ان کو 3.7 ملا۔ انہوں نے بڑی اچھی حکمت عملی اختیار کی، ان کے پاس ٹیم اچھی تھی، اقتصادیات کے ماہر لوگ تھے ان کے پاس، تو یہ تقریباً آ گیا جی 5.5 پہ۔ آپ ساتھ ساتھ شیڈیول بھی دیکھتے جائیں، وہ گراف آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ پھر جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو جناب عمران خان صاحب کی حکومت آئی، تو عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ جب ان کو ملا 5.5 تھا جی ڈی پی ریشو، اور انہوں نے اس قدر خرابیاں پیدا کی، نا تجربہ کاری کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ جو 22 ماہر معاشیات تھے وہ بھی جو ہے نا 6 ماہ کے اندر یا سال کے اندر پٹ گئے، اور 2-3 وزیر خارجہ جو ہے ان کو چینج کرنا پڑے۔ اسد عمر صاحب جو اسپیشلسٹ تھے ان کے، وہ بھی ناکام ہوئے۔ یوں ان کا جی ڈی پی ریٹ اتنا گرا کہ یہ 0.4 پہ آ گئے۔ اب جا کے پھر شوکت ترین صاحب آئے تو یہ اب جا کے پھر کچھ بہتری کی طرف گیا ہے، کوئی 3 پوائنٹ سم تھنگ
پہ پہنچا، پھر اب کئی میرے حال میں 4 پوائنٹ کے قریب پہنچا ہے. تو یہ ایک صرف جی ڈی پی کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ہم اوور آل دیکھیں ایک عام بندے کی سوچ جسے فگر اینڈ فیکٹس کا پتہ نہیں ہے، تو آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو ڈالر آپ کے سامنے چھلانگیں مارتا ہے اوپر کو آسمان کی طرف. وہ 185 190 تک پہنچا، آپ کے سامنے ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. پیٹرول وہ 150 سے اوپر چلا گیا انہی کے دور میں بھی. پھر مہنگائی انتہائی بڑی، غریب آدمی کا قوت خرید جو بالکل ختم ہو گیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. بے روزگاری عام ہوئی، اچھے بھلے لوگ جن کا کاروبار تھا وہ بے روزگار ہوئے، کاروبار زندگی لوگوں کے ٹھپ ہو گئے. یہ کچھ معاملات تھے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے اسباب ان کی نااہل ترین حکومت تھی. وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں نمایاں کارکردگی نہیں دکھا سکے، جس کی وجہ سے ان پر انگلیاں اٹھی. اور پھر اپوزیشن، لازمی بات ہے کہ اپوزیشن نے جب دیکھا، انہوں نے احتجاج کیے. عمران خان صاحب کو اسی وقت سوچ لینا چاہیے تھا کہ یہ احتجاج آخر کار میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنیں گے، لیکن انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ عدم تعاون کیا اور ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ چور چور چور. جبکہ اگر ہم چور ہی کو لے لیں، کرپشن ہی کو لے لیں جو ان کا سلوگن تھا، تو آپ یقین کر لیں کہ کرپشن بھی عمران خان صاحب کے دور میں بڑی ہے. یہ انٹرنیشنل سرویز مختلف جو ہے آپ دیکھیں، اس میں بھی کرپشن بھی ان دور میں بڑی ہے. تو آپ کسی ایک فیلڈ میں نے جیسے کہا کہ کوئی ایک شعبہ زندگی آپ لے لیں، ہر جگہ آپ کو ان کا گراف نیچے ہی دکھائی دیتا ہے. تو جب یہ صورت ہوئی تو لازمی بات ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی معاملات ہوتے ہیں، اور پاکستان میں کہتے ہیں کہ حکومتیں جب بنتی ہیں تو یا گرتی ہیں تو اس کی وجہ انٹرنیشنل انٹرفیئرنس بھی ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی عمران خان صاحب نے خود یہ فرمایا ہے کہ جی میرے حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے فگر رکھے ہیں. تو جب یہ سچویشن بنتی ہے تو لازمی بات ہے کہ حکومت نے جانا ہوتا ہے. ہم اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ چلیں یہ نااہل نہیں تھے. ہم ایک اور چیز لیتے ہیں کہ لیڈر جو ہوتا ہے اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، تب جا کے وہ لیڈر بنتا ہے. سب سے بڑی بات لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ دور اندیش ہوتا ہے. دوسری بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اصول پسند ہوتا ہے، اپنے اصول نہیں، یونیورسل اصول کے تحت چلتا ہے. تیسری بات جو لیڈر کے اندر ہونی چاہیے، اس کی گرپ ہونی چاہیے. یعنی جو اس کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں ان کے اوپر ان کا مکمل کمانڈ اینڈ کنٹرول ہونا چاہیے، تب جا کر ایک کامیاب لیڈر بنتا ہے. اور آخری بات یہ کہ لیڈر کی ایک غلطی پورے ملک کو، پورے سسٹم کو ڈیریل کر دیتی ہے. جو یہ کہے کہ میں غلطی کرتا ہوں اور سیکھتا ہوں، وہ اس کے سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. ناؤ ہی از لیڈنگ دا نیشن، ناٹ لرننگ بٹ لیڈنگ. یہ ایک خاص نقطہ ہے. اس کو آپ اگر آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر بنتا ہی تب ہے کہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں سے گزر کر، اونچ نیچ دیکھ کر، اور پھر اسے کوئی 10 20 40 50 ہزار 2000 20 لاکھ 30 لاکھ یا جتنے لوگ بھی اس کو لیڈر تصور کرتے ہیں اور اس کو آگے کرتے ہیں. تو لیڈر کی غلطی جو ہے نا وہ انٹرنیشنل غلطی کنسیڈر ہوتی ہے اور وہ قوم کی تنزلی کا باعث بنتی ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک ایک اگر عمران خان صاحب کی لائف کے ساتھ، ان کی لائف سٹائل کے ساتھ، یا ان کی جو ایز اے لیڈر جو
میں نے خوبیاں بتائیں ان کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو عمران خان صاحب کا گراف بہت ہی نیچے ہے، اس لیے کہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول بالکل بھی اپنے لوگوں کے اوپر نہیں تھا۔ ان کی پالیسی جو تھیں وہ تمام کی تمام پالیسیز ایسی تھیں کہ ان کے اپنے لوگ ان سے روٹھے۔ ایک شخص جو اپنے لوگوں کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو یونائٹ نہیں رکھ سکتا، آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے زیر کمانڈ ملک یونائٹڈ ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سب سے بڑی خامی عمران خان صاحب کے اندر تھی جو وجہ تنزلی بنی، جو ان کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنی۔ جیسا کہ تحریک عدم اعتماد آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے خلاف پیش ہوئی، اور یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکے، ان کو یونائٹ نہیں کر سکے، یعنی ان کے اندر وہ یونٹی نہیں وہ برقرار رکھ سکے۔ لوگ متنفر ہوئے خان صاحب سے اور انہوں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ تو لازمی بات ہے اپوزیشن اس تاڑ میں ہوتی ہے کہ کوئی غلطی یہ کرے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے ان کے لوگ پک کیے، اور نتیجہ آپ کے سامنے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ۔ اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نظر نہیں آتی۔ یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ عین قرینِ قیاس ہے، آپ بھی سوچئے گا، خاص کر ہمارے جو یوتھی حضرات ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کچھ ٹائم تنہائی میں خالص تر عین انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سوچیں کہ ہماری حکومت کے جانے کی وجوہات کیا تھی۔ تو مجھے یقین ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ ان سے 80% اتفاق ضرور کریں گے۔ تو سامعین محترم، یہ کچھ عمران خان صاحب کے جانے کے اسباب تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جب چلی گئی تو اب تعاون کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کتنے سچے ہیں۔ ان کے اندر جو یہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ مجھ میں قوم کا درد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو وہ شخص کو نہ دیکھتے۔ جب نئی کابینہ آئی ہے، اگرچہ یہ 1 سال کے لیے ہے یا 1.5 سال کے لیے، اس سے زیادہ یہ نہیں چل سکتی، میں بھی کہ اس سے جلد چلی جائے، ان کے پیش نظر صرف اور صرف انتخابات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ انہیں بھی پتہ ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ عمران خان صاحب کو قوم کا درد رکھتے ہوئے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں اس حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی ایک جماعت کی اکثریت کے ساتھ بنی ہوئی حکومت نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی نااہلی کی وجہ سے یہ حکومت بنی ہے اور خالص تر ملک کے انٹرسٹ میں بنی ہے۔ اور اب یہ ان کو چاہیے کہ یہ جو ان کے سامنے آبسٹیکلز یہ کھڑے کر رہے ہیں، ملک میں جو مختلف جگہوں پہ یہ کالز دے رہے ہیں اور امن و امان خراب کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ انارکی کی طرف آئیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ملک سول نافرمانی کی طرف جائے، اس طرح کے یہ جو کام عمران خان صاحب اور ان کے لوگ کر رہے ہیں، یہ کوئی ملک کے خیر خواہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بار بار وہ سازش کا ذکر کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے سامنے یہ چیز موجود ہے کہ سیکورٹی کونسل کے اعلامیے میں، سیکورٹی کونسل نہیں، سیکورٹی کمیٹی کے جو اعلامیہ تھا اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، لیکن عمران خان صاحب پھر بھی اسی بیانیے کو، انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ بیانیہ اب ختم ہو چکا ہے، وہ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں۔ DGISPR کی باقاعدہ پریس ریلیز موجود ہے، اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ نوئنگلی اسی بیانیوں کو عام کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو فالورز ہیں، خاص کر یہ یوتھی لوگ، یہ ینگ لوگ ہیں، انہیں اس طرح کی نو ہاؤ نہیں ہے جس طرح کے ایک میچور شخص رکھتا ہے۔ وہ عمران خان صاحب وہ ابھی بھی مسیحا مانتے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کے پوزیشن اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں نے جو چیزیں اسی ویلاگ میں آپ کو بتائی ہیں وہ اگر یہ سامنے رکھیں تو انہیں بھی سوچنے کا
حق ہے وہ سوچیں اس کو، تو وہ یہی کہیں گے، لیکن اس طرف وہ جاتے نہیں ہیں، اس طرف وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ وہ ایک سمبل سامنے رکھا ہوا ہے اور اس کو جس طرح پوجنے کی حد تک وہ پوج رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ یہ کہیں کہ کوئی سمجھداری ہے، بلکہ ملک کی خاطر آپ کوشش کریں کہ اپوزیشن کے ساتھ تعاون کریں، اور اس ملک کو جو اس وقت مسائل بنے ہوئے ہیں اور جو معاشی بحران، اور آپ نے تو طرح طرح کے بحران پیدا کر دیے ہیں، یہ سارے بحرانوں سے پاکستان نکل سکے، پاکستان کی بقا کے لیے سوچیں۔ اگر آپ یہ جب سلوگن دیتے ہیں کہ میرے سوا پاکستان کا کوئی بھی حکمران جو ہے نا وہ وفادار نہیں ہے، تو یہ انتہائی سطحی قسم کی بات ہے، اور میں حیران ہوں جو اس بات کو مانتے ہیں ان کی عقل کہاں ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تمام پاکستانی محب وطن ہیں، اور فرد واحد کو اس طرح کے جگہ پہ کھڑا کر دینا یقینی بات ہے کہ پھر خرابی ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ معاملات ہیں، اس حکومت کے ساتھ ان کو تعاون کرنا چاہیے، اگرچہ وہ حکومت پرانے لوگوں پر مشتمل ہے اور ان کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ جی وہ 5 سال حکومت کریں گے۔ ان کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے معیشت کو بہتر کریں اور ملک میں انتخابات کرائیں، اور یہی عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں۔ تو کیوں نہ مل بیٹھ کے تعاون یا ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کریں اور ملک کی بہتری کے لیے سوچیں۔ تو سامنے محترم، یہ تو کچھ باتیں تھیں۔ اب عمران خان صاحب کی ایک دو چیزیں اور ذکر کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے یہ کہا تھا کہ لیڈر کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اصول پسند ہو، اصول پسند ہو، وہ جو بات کرے اس پر ڈٹا رہے، وہ یو ٹرن نہ لے۔ یو ٹرن دوسرے لفظوں میں جھوٹ کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریفائنڈ نام ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت کی، کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا، اور وہ خالص تر عمران خان صاحب کی ذاتی سوچ کا مرہون منت تھا۔ انہوں نے فروغ نسیم صاحب کو جو وزیر قانون تھے ان سے مشاورت کی، اور پھر انہوں نے مل جل کے پھر جناب صدر پاکستان عارف علوی صاحب جو ایک صرف اور صرف جتنا عرصہ رہے وہ ربڑ سٹیمپ سے آگے کچھ بھی نہیں تھے اور نہ ہیں، انہوں نے مل کر یہ ریفرنس پیش کیا جو کہ سراسر بدنیتی پر مبنی تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ ریفرنس بری طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آیا، پٹا وہ عمران خان صاحب کی جگ ہنسائی ہوئی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت ہی عمران خان صاحب کو اعتراف جرم کرتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے تھی، لیکن وہ لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ میں بڑا باغیرت شخص ہوں اور میرے سامنے کچھ لوگ آ جائیں تو میں حکومت چھوڑ دوں گا، لیکن جس قدر وہ اقتدار کے ساتھ چمٹے رہے اور جتنا ان کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنے کا شوق ہے، شاید جتنے بھی اس وقت تک کے 21 وزرائے اعظم گزرے ہیں کسی کو نہیں تھا، یعنی اتنے لالچی ترین انسان واقع ہوئے وہ۔ تو یہ جب ریفرنس آتا ہے پھر وہ ناکام ہوتا ہے اور وہ ڈٹے رہتے ہیں کہ نہیں جی ہم بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب آ کے کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ مانتے ہیں کہ جی یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، خود انہوں نے برملا اس کا اظہار کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کے اندر قائدانہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ پھر ایک اور بات کرتے ہیں، جو وہ بیانیاں لے کے چل رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومت آئی ہے جسے وہ امپورٹڈ حکومت کا نام دیتے ہیں، آپ خود دیکھیے کہ جب ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو کل پرسوں ایک امریکن وفد جو ہے وہ آیا ہے، وہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ وہ کیوں اب امریکن کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ امپورٹڈ ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ دوسروں کے لیے تو وہ ایک نیریٹو بلڈ کر لیتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے، اپنے گریبان میں جھانکنے کا وقت آتا ہے، تو عمران خان صاحب کی نظریں کبوتر کی طرح، یعنی جب اس کے سامنے بلی آ جاتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو یہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک کسی قائد کی صلاحیت نہیں ہے، نہ ہی عمران خان صاحب کو معذرت کے ساتھ میں قائد مانتا ہوں، نہ میں ان کو لیڈر تصور کرتا ہوں۔ ہاں وہ ایک مکار قسم کے، چالاک قسم کے سیاستدان ضرور ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیڈر کی ایک کوالٹی بھی عمران خان کے اندر موجود نہیں ہے۔
اگر گننا شروع کروں تو اب میں پورا دن بول سکتا ہوں اس کے اوپر، لیکن چونکہ یہ ایک ویلاگ ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اور آپ خود جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی، پھر ایک اور بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی 1960 کے بعد کوئی پاکستان میں جو ہے نا وہ ڈیم نہیں بنا 1960 کے بعد۔ تو سامعین کرام میں جلدی بھی اگر پڑھوں یا میں کچھ ان رائٹنگ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں پڑھ بھی لیتا ہوں کہ پاکستان جب سے بنا اور اس وقت سے لے کے آج تک جتنے ڈیم بنے ہیں سن اور کس جگہ پہ بنے ہیں میں وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ میں پنجاب کو لے لیتا ہوں، پنجاب میں 7 ڈیم بنے ہیں۔ راول ڈیم اسلام آباد میں 1962 میں، سملی ڈیم 1962 سے 1983 کے دوران بنا، غازی بروتھا اٹک میں ہے، 1997 سے 2003 کا پیریڈ اس کے اوپر لگا ہے بننے میں۔ ڈھوک ٹالیاں چکوال 2001 میں بنا ہے، شاہ پور اٹک والا 1986 میں بنا ہے، جاوا راول پنڈی میں 1994 میں بنا ہے، اور نمل میاں والی میں 2013 میں ایک ڈیم بنا۔ پھر اگر ہم آزاد کشمیر میں بات کریں تو ایک بہت پرانا ڈیم منگلا ڈیم میر پور آزاد کشمیر میں 1961 سے 1965 میں بنا، اور نیلم جیلم اس کے اوپر مختلف لوگوں نے کام کیا ہے، یعنی مختلف حکومتوں نے کام کیا ہے، تو یہ ڈیم 2008 سے میں یہ بنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم سندھ کو لے لیتے ہیں، سندھ میں بھی 4 ڈیم بنے۔ ہب ڈیم ملیر بہت پرانا ہے، 1963 سے 1981 کا پیریڈ اس کے اوپر لگا۔ چوٹیاری ہے سانگڑ میں 1994 سے 2002 میں، پھر دراوت جام شورو میں 2010 میں بنا۔ اس کے بعد نئی گاج دادو میں یہ 2012 میں بنا۔ اگر آپ بلوچستان کا رخ کریں تو وہاں بھی 4 ڈیم تھے، 4 ڈیم اس وقت موجود ہیں۔ میرانی ڈیم جو ہے وہ کیچ میں ہے، 2001 سے 2006 کا پیریڈ اس کے اوپر لگا۔ پھر اس کے بعد سبک دشی یہ زوب میں ہے، یہ 2004 سے 2007 میں بنا۔ آکرا کور گوادر میں ہے، یہ 2014 میں بنا۔ نولانگ جل مگسی میں ہے، 2009 میں بنا۔ تو آپ کے سامنے یہ کچھ ڈیمز کی تفصیل۔ ہاں سوری آگے چلتے ہیں، گلگت ستپارا ڈیم جو ہے، یہ ستپارا ڈیم اسکردو میں ہے، یہ 2003 سے 2011 میں مکمل ہوا۔ بنجی ڈیم جو ہے وہ 2009 میں، یہ بنجی ہی کے مقام پر ہے۔ کے پی کے کی اب بات کر لیتے ہیں، جس کے عمران خان صاحب بڑا درد رکھتے ہیں باقی دیگر صوبوں کی نسبت، نوٹ یہ کیا گیا ہے۔ تو اس میں پورے ملک میں سب سے زیادہ ڈیم وہاں پر بنے ہیں، 10 ڈیم۔ وارسک ڈیم پشاور میں 1949 سے 1960، تربیلا ڈیم 1968 سے 1978، خانپور ڈیم 2001 سے 2004 یعنی 2001 سے 2006، گومل ساؤتھ وزیرستان 2011، آلائی خامرہ بٹگرام میں 2005 میں، داندے وزیرستان میں ہے 2008 سے 2011، درگئی بالاکنڈ 1952 میں، ٹانڈا کوہاٹ میں ہے 1967 میں۔ یہ باران تورا میں یہ شروع ہوا تھا 2018 میں، اور ایک نریاب تھل میں ایک نیا ڈیم بننے جا رہا ہے۔ یہ تو یہ پرانے ڈیمز کی میں نے آپ کو کچھ ڈیٹیل بتائی ہے۔ تو آپ کے سامنے سن بھی آگے ہیں، اور آپ خود ابھی ہمت کر کے گوگل کر سکتے ہیں، جو عمران خان صاحب کا لوگوں کو مشورہ ہوتا ہے کہ آپ بھی تھوڑا سا ہمت کریں، سن آپ کے سامنے ہیں تو آپ خود یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن حکمرانوں کے دور میں یہ ڈیم بنے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ساری پوزیشن آ جائے گی، اور عمران خان صاحب کا یہ جھوٹ بھی جو ہے نا وہ آشکارا ہو جائے گا۔ تو یہ سارا جو نیریٹو عمران خان صاحب کا ہے، یہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو بھی ایز اے لیڈر سوچنا چاہیے کہ کسی اچھے لیڈر کی یہ کوالٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ جب پبلک میں آئے اور وہ بے سروپا بیان دے اور جو اگلے ہی دن اس کی نفی ہو جائے۔ تو اس طریقے سے امیج گرتا ہے، اور ہماری یوتھی بھائیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کی یہ سچویشن ہے، یہ صورت ہے، یہ ان کا سٹینڈرڈ ہے، تو انہیں بھی کم از کم ان کے لیے دعوت فکر ہے، وہ سوچیں کہ عمران خان صاحب کو وہ کس طرح لیڈر مانتے ہیں۔ ایک کوالٹی بھی ان کے اندر اس طرح کی موجود نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ آج کا ویلاگ ہے، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے مے بی کہ میں ون سائیڈڈ ویلاگ کر رہا ہوں۔ مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب میں بے شمار کوالٹیز بھی ہیں، لیکن وہ ان کی ذاتی کوالٹیز ہیں، وہ ان کی لائف سٹائل سے متعلق ہیں۔ پھر وہ کرپشن کی جب بات کرتے ہیں تو
پہلے تو میں نے کچھ ڈیٹیل بتا دی، اور جاتے جاتے مجھے آج کل ایک اور بات یاد آ گئی کہ توشہ خانہ سے انہوں نے کچھ چیزیں لی ہیں، جن میں ایک گھڑی ہے، ایک ہار ہے، ایک گولڈ پلیٹڈ کلاشن کوف ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہ اگرچہ انہوں نے پیمنٹ کر کے یہ لی ہیں، 20% پیمنٹ کی ہے اس کی، لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل ہی جو ریمارکس پاس کیے ہیں اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی مالکیت نہیں ہوتے، بلکہ یہ اسٹیٹ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو یہ اب پورے پیریڈ کا اپنا حساب دیں وہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف قیمت دے کر، ایک تو یہ جرم کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا پروسیجر غلط کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو صرف 8 لاکھ روپے پے لیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا سورس آف انکم اور کوئی بھی نہیں ہے، نہ وہ کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ تو اتنی بڑی مالیت یہ جو 14 کروڑ روپے ہیں وہ عمران خان صاحب نے کہاں سے دیے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ 14 کروڑ مالیت تو انہوں نے پیمنٹ کر دی یا جتنی بھی کی ہے، تو کیا گوشواروں میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے؟ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی ڈیٹیل کسی گوشوارے میں عمران خان صاحب نے شو نہیں کیا ہے، تو یہ بھی صادق اور امین ہونے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ اس کے اگینسٹ ہے۔ تو بہت ساری اور باتیں ہیں، یہ بہت لمبا ویلاگ ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، آپ کو مجھ سے اختلاف کا حق حاصل ہے، آپ کھل کر مخالفت کر سکتے ہیں، کھل کر آپ میرے اس ویلاگ کے اوپر اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں، تاکہ میں بھی اپڈیٹ ہوتا رہوں اور میری بھی جو ہے نا وہ ایک احتساب کا عمل چلتا رہے میرا بھی۔ تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ انٹرسٹ لے کر بات کرتے ہیں، اس طرح آپ کا بھی انٹرسٹ بڑھے گا اور معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، سبسکرپشن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی ویلاگ کے لیے سبسکرپشن کا عمل بڑا ضروری ہے۔ آپ کی بڑی نوازش ہوگی کہ آپ بغض و عناد سے ہٹ کر آج مہربانی کریں مجھ پر، اور چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں، اور اچھی اچھی سجیشنز بھی آپ دیں۔ آپ میرے مائنڈ کو چینج کریں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میرے مائنڈ کو چینج کریں، مجھے اچھے اچھے ٹاپک دیں، میں اس کے اوپر بات کروں، تاکہ یہ جو روز میں ایک ہی ٹاپک پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں اس سے میں نکل سکوں۔ تو سامعین محترم، نئی حکومت آئی ہے، اس حکومت کے اوپر تو بات کرنا ہی فضول ہے، اور جب بھی کوئی نئی حکومت آئے گی، ہاں اس میں بھی اگر کوئی خامیاں ہوئی، غلطیاں کرے گی، تو لازمی بات ہے اس کے خلاف بھی بولنے کا حق ہے، اور بولیں گے ہم۔ تو یہی ایک انصاف پسندی ہے۔ تو آپ اس کے اوپر کمنٹس کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی کہ کمنٹس بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔